بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شب میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے آسمان سے گرنا ان خیالات کو زبان پر لانے سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے۔ انسان کو روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ خیالات کسی عقیدے کے بارے میں یا کسی عبادت کے بارے میں ہوتے ہیں جس سے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے، اس روایت میں اسی مسئلے کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے آسمان سے گرنا تو آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن ان خیالات کو زبان پر لانا ہی مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ اس کو بعض علماء نے یوں تعبیر فرمایا کہ چور ہمیشہ وہاں چوری کرنے آتا ہے جہاں اسے کوئی سامان نظر آئے، کوئی خزانہ نظر آئے، خالی گھر پر کوئی ڈاکہ نہیں مارتا۔ اسی طریقے سے شیطان بھی اسی دل پر حملہ آور ہو کر وسوسے ڈالتا ہے جہاں اسے ایمان نظر آتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہو اسی شخص کو مختلف وساوس آتے ہیں۔ کافر کو کبھی خیالات اس قسم کے نہیں آتے، نہ اسے اس قسم کے وساوس آتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو شیطان بھی اس کے دل پہ حملہ نہیں کرتا۔ مسلمان کے دل میں شیطان کو ایمان نظر آتا ہے، اس لیے وہ اس پر حملہ آور ہو کر اس میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کے وساوس پیدا کرتا ہے۔ تو جس کو وسوسیں آئیں تو وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ایمان کی علامت سمجھنا چاہیے، جیسے آج ہم نے روایت میں پڑھا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ وسوسوں کی کئی قسمیں ہیں۔ وسوسے کی پہلی قسم یہ ہے کہ خیال دل میں آئے اور فوراً ہی نکل جائے، اس کو اصطلاح میں حاجز کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ خیال دل میں ایک مرتبہ آیا، نکل گیا، پھر آیا، تیسری مرتبہ آیا، یعنی ایک خیال بار بار دل میں آتا ہے اور نکل جاتا ہے، اس کو اصطلاح میں خاطر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اقسام اللہ نے گزشتہ امتوں کو بھی معاف رکھی تھی اور اس امت کو بھی معاف ہے۔ وسوسے کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی گناہ کا خیال دل میں آیا اور وہ نکلا نہیں، بلکہ اس نے دل میں قرار پکڑ لیا، دل میں وہ بات بیٹھ گئی اور انسان کو اس سے کسی حد تک لذت بھی محسوس ہونے لگی، اس کو ہم کہا جاتا ہے۔ اور وسوسے کی یہ قسم اللہ نے صرف اس امت کے لیے معاف رکھی ہے، یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ چنانچہ اگر ہم کسی کو آئے، یعنی کسی کو اس طرح کا وسوسہ آئے کہ اس کے دل میں بات بیٹھ جائے اور اسے ایک طرح کی لذت بھی محسوس ہونے لگے، لیکن وہ اس وسوسے کے تقاضے پہ عمل نہ کرے، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور وسوسے کی چوتھی قسم یہ ہے کہ کوئی خیال دل میں آیا، وہ دل میں بیٹھ گیا اور اس شخص نے اس خیال کے تقاضے پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کیا، اس کو عزم کہا جاتا ہے۔ اور ایسا اس نے پکا ارادہ کیا کہ اگر اسے وسائل مل جاتے تو وہ گناہ کر گزرتا۔ یہ وسوسے کی یہ قسم معاف نہیں ہے۔ ایسے وسوسے آنے پر انسان کو گناہ ملتا ہے، اس کو وسوسہ کہا ہی نہیں جاتا۔ یہ وسوسہ نہیں ہوتا بلکہ یہ عزم ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرنے کا پکا عزم کر لیتا ہے، اور اگر گناہ نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے وسائل نہیں ملتے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کا ایسا عزم کرنے پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص عملی طور پر گناہ کرے تو عملی طور پر گناہ کرنے سے اس گناہ کا جو اثر ہے یا سزا ہے وہ کم رکھی جاتی ہے۔ تو یہ وسوسے کے مختلف اقسام ہیں، اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہو،
اگر فوراً نکل جاتے ہیں انسان اس پر سوچنا شروع نہیں کرتا بلکہ اس کو ذہن سے جھٹک دیتا ہے، تو ایسے خیالات آنے پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔